السلام علیکم ناظرین کرام، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے لیے ایک نیا ویلاگ لے کر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ایک ویلاگ کے اندر ہم نے مرگلہ ایونیو کی بات کی اور اس بہترین شاہراہ کی بات کی کہ جو پشاور سے جو ٹریفک آئے گی اسے کشمیر ہائی وے یا ابھی اس کا نیا نام سری نگر ہائی وے ہے، اس کو نہیں استعمال کرنے پڑے گا، بلکہ ٹیکسلا کے ساتھ سے ہی وہ انٹر ہو کر اسلام آباد میں داخل ہو سکے گی اور بآسانی یعنی وہ اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے۔ اور اسلام آباد سے جو لوگ موٹر وے پہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ جو نئی یہ شاہراہ ہے جسے مرگلہ ایونیو کا نام دیا جا رہا ہے، یہ بہت ایک کارآمد منصوبہ اسے ہم نے قرار دیا۔ اور یہ منصوبہ جو پچھلی حکومت کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا اور شروع میں جو اس کا PC1 تھا وہ دو رویا روڈ جو تھا وہ منظور کیا گیا، لیکن بعد ازاں اسے سہ رویا کر دیا گیا اور اس کا وقت بھی بڑھایا گیا، اور اب جا کر یہ دو تین ماہ قبل اس روڈ کو ٹریفک کے لیے تقریباً یہ روڈ تیار ہوا اور اس ٹریفک کے لیے اوپن کیا گیا۔ لیکن ان 2 ماہ کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس روڈ کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں، اور اس پہ جو کانٹریکچول جو اس کی اناملیز ہیں، جو کانٹریکٹ کے اندر یا ٹھیکیدار نے جو بے ایمانیاں کی ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ چند بارشوں نے ہی اس روڈ کے جو ناقص کام تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور آپ میرے عقب میں یہ چلنے والی جو تصاویر ہیں ان سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ روڈ تقریباً 3 جگہوں سے یہ روڈ بیٹھ گیا ہے، اور بڑے پیمانے پر جو اس کے اندر کریکس آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اسکرین پر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روڈ سنگجانی سے لے کر D12 تک ابھی یہ ٹریفک کے لیے سے کھولا گیا تھا، لیکن چند دنوں میں ہی اس کے جو ٹھیکیدار کا جو ایک ناقص ورک تھا یہ آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ بڑے پیمانے پر اس پہ کریکس پڑ چکے ہیں اور اسے اس بعض جگہوں سے اسے بند بھی کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر بات کرنا مقصود اس لیے تھا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ روڈز کے معاملات میں کانٹریکٹس ایسے ٹھیکیداروں کو دیے جاتے ہیں کہ جو حکومت کو ککس بیکس دیتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں حکومتی حکام کو، اور وہ جلدی میں کام کو کرتے ہیں اور ناقص، اور جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے اسے مینٹین نہیں کیا جاتا اور ناقص کام کیا جاتا ہے۔ آپ نے باراگاؤں کے اندر دیکھا کہ پورا جو ایک پل تھا وہ دڑام سے گر گیا اور اس میں قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں، ایک مزدور کی جان بھی ضائع ہوئی، اور اس پر کوئی کمیٹی نہیں بنی، کسی پر یہ رسپانسبلٹی فکس نہیں کی گئی کہ کون اس کا ذمہ دار تھا، اس سب سٹینڈرڈ کام کا، اس ناقص کام کا ذمہ دار کون تھا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قومی خزانہ پہلے ہی خالی ہے، اور پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ IMF جیسے اداروں سے ہم قرض لے رہے ہیں اور وہ اب ہمیں قرض مزید دینے پر رضامند نہیں ہیں، اور ایسے صورتحال میں جب ہم پروجیکٹس کرتے ہیں اور پھر پروجیکٹس کے اندر بے ایمانی کا ایک عنصر سامنے آتا ہے اور کانٹریکٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خطیر جو رقم ہے لگانے کے باوجود وہ ناقص کام وہاں پہ ہوتا ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے جو صورتحال جب سامنے آئے، اس طرح کی جو ٹھیکیداروں کی جو ناقص کارکردگیاں سامنے آئیں، تو اس پر باقاعدہ طور پر کمیٹیز بننی چاہیے، باقاعدہ طور پر جو ذمہ داران ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں انہوں نے اس پروجیکٹ کو ناظرین کرام اس کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ کام فیتہ کاٹنے کی جلدی میں کام کو ناقص اور جلد بازی میں کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال سامنے پیش آتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس کے انڈر یہ پروجیکٹ چلا اور دیگر جو ادارے جو اس کے ذمہ دار تھے، وہ جو ٹھیکیدار اس میں ذمہ دار ہوں گے ان سے اس پروجیکٹ پر پلنٹی ڈالی جائے گی، اور آئندہ ایک بہترین کام کرنے والا جو کانٹریکٹر ہوگا اس کا چناؤ کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔